کہ بدعت اس عمل کو کہتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں اور اس کو دین سمجھا جائے، تدین اختیار کیا جائے اور اسے ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے بطور دین کے حصہ کے، تو اس کا نام ہے بدعت۔ اور اگر ثواب نہیں سمجھ رہا، دین یا عبادت نہیں سمجھ رہا، اور ویسے برادری کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، معاشرے کا ایک طریق سمجھ رہا ہے، لوگوں کا ایک طرز سمجھ رہا ہے، تو اس کا نام ہے رسم۔ اس کا نام رسم۔ عبادت سمجھتا ہے تو اس کا نام بدعت۔ لیکن ہو دین میں، ان الفاظ کو ذرا غور سے سننا، میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بدعت میں ایک تو دین کے اندر اضافہ ہو، اسے عبادت سمجھا جائے، ثواب سمجھا جائے، اور رسم کو دین نہیں سمجھا جاتا، وہ برادری کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے معاشرے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، برادری کا طریقہ سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ کیا بنتی ہے؟ رسم۔ تو رسم بھی صراط مستقیم کے مقابل، بدعت بھی صراط مستقیم کے مقابل، ہم نے کہاں چلنا ہے؟ صراط مستقیم پر، رسموں کو مٹا کر، بدعات کو مٹا کر ہم نے دیکھنا ہے طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری ایک چیز ہے مصلحت، جن کو علماء کہتے ہیں مصالح مرسلہ۔ مصلحت دین کے لیے، تو بدعت ہوتی ہے فی الدین اور مصلحت ہوتی ہے للدین۔ یہ فرق ہے، اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ بدعت ہے فی الدین اور مصالح مرسلہ وہ ہیں للدین، دین کے لیے، وہ مقاصد نہیں۔ اس میں دین میں آسانی، مصلحت اور خوبی ہوتی ہے، وہ فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ننگی زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی چٹائی پہ نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی قالین پر نماز پڑھتا ہے، تو نماز میں اضافہ نہیں ہوا۔ نماز ننگی زمین پہ بھی 4 رکھتے، 2 رکھتے، چٹائی پہ بھی 2 رکھتے، 4 رکھتے، اور قالین پر پڑھ رہا ہے تب بھی نماز وہی ہے۔ نماز میں فرق نہیں آیا، لیکن سہولت میں فرق آ گیا کہ ننگی زمین پہ پڑھنے کی نسبت چٹائی، چٹائی کی نسبت قالین۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصالح مرسلہ۔ آسانی پیدا ہو گئی پڑھنے میں۔ آپ سردی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر کوئی ہیٹر لگا دے، ہیٹر لگے ہوئے ہوں تو نماز جمعے کی 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، نماز میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو گئی۔ تو اس آسانی میں تفصیل ہے، اگر وہ شریعت کی حدود کے مطابق ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر شریعت کی حدود سے ٹکرائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اس کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ، یعنی دین کے لیے کوئی نیا کام کرنا۔ تو یہ مصلحت مرسلہ ہے، اور دین کے اندر کوئی نیا کام کرنا یہ بدعت ہے۔ اب خیال کرنا، اہل بدعت دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک دھوکہ میں نے آپ کو بتا دیا، منع کہاں آیا۔ دوسرا دھوکہ، اہل بدعت کا سب سے بڑا دھوکہ کہ وہ بدعت کا لغوی معنی لیتی ہے۔ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ پھر اس سے آگے چلیں گے،
کہ دیکھو جی لاؤڈ سپیکر یہ بھی نئی چیز ہے، موٹر سائیکل یہ بھی نئی چیز ہے، کار یہ بھی نئی چیز ہے، پھر اس کو لے آئیں گے کھانے کی طرف، پکوڑے سموسے یہ بھی نئی چیز ہے۔ تو یہ تو ساری نئی چیزیں ہیں، اینک یہ نئی چیز ہے، پنکھے بجلی یہ نئی چیز ہے، موبائل بیٹریاں یہ نئی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہر بدعت غلط نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ورنہ تو لاؤڈ سپیکر چھوڑو، ورنہ تو چٹنی سموسے پکوڑے چھوڑو، گاڑیاں چھوڑو، اس پہ عوام کہتی ہے سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت، تو مولوی صاحب کو کہو اگر یہی بدعت کا معنی ہے پھر تو تیرا وجود ہی بدعت ہے، لاؤڈ سپیکر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تیرا پورا خاندان بدعت ہے، وہاں سے مثال شروع کر۔ تو یہ ہوتا ہے پہلا دھوکہ کہ لغوی معنی لیں گے بدعت کا معنی نئی چیز، فلانی نئی چیز، فلانی نئی چیز، فلانی نئی چیز۔ تو یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لغت بیان کرنے نہیں آئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا منصب ہے انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے احکام کا تعین کرنا، اور پیغمبر نے جو بدعت کا لفظ بولا اس سے مراد بدعت شرعی ہے۔ پیغمبر لغت کے اوضاع بیان کرنے نہیں آتا، لغت کو بیان کرنا یہ تو اہل فن دوسرے لوگوں کا کام ہے، پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے شرعی احکام کی وضاحت کرنا۔ اس لیے پیغمبر نے جب بدعت کا لفظ بولا اس سے مراد لغوی بدعت قطعاً نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے شرعی بدعت۔ اس لیے لاؤڈ سپیکر یہ بدعت نہیں کہ بعد میں بدعت میں تقسیم ہو جائے، گاڑیاں بدعت نہیں، بدعت کو پیغمبر نے بیان کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فی امرنا ھذا اے فی دیننا ھذا۔ اہل بدعت کا ایک بہت بڑا حکیم الامت ہے مفتی احمد یار، اس نے جال حق میں بڑا زور لگایا کہ دیوبندی یہ بدعت کے لفظ میں دین کی قید اپنی طرف لگاتی ہے، دین کی قید نہیں ہے کہیں بھی، لیکن مفتی صاحب کے حوالے آج بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ یہ دین والا لفظ یہ اپنی طرف سے لاتی ہیں۔ تو سنو بخاری پڑھ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا، کوئی شرح اٹھا کے دیکھ لو، فتح الباری، نووی، قسطلانی اور اسی طرح طیبی، مرقات، لمعات، کوئی اٹھا کے دیکھ لو، سب نے فی امرنا کا معنی کیا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام کیا وہ ہوگا بدعت۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہ لفظ بھی سمجھنے والے ہی، من عمل عملا، جس آدمی نے ایسا عمل کیا کہ لیسا علیہ امرنا، جس کا ثبوت ہماری طرف سے نہیں تھا، ہمارے دین میں جو چیز ثابت نہیں تھی اس پہ عمل کیا، فہو رد، وہ مردود ہے، کرنے والا بھی مردود، وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو اب دونوں حدیثیں ملا لو، من احدث فی امرنا ھذا، اور دوسری میں آیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس میں ہمارے دین کے اندر وہ ثابت نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا کہ ہر چیز لاؤڈ سپیکر بدعت، لاؤڈ سپیکر دین ہے، کاریں، موٹریں، بسیں، پنکھے، بجلیاں یہ دین ہے،
تو یہ دین نہیں، اور بدعت کے لیے ضروری ہے فی امر نا ھذا، جو ہمارے دین کے اندر اضافہ کرے اور کوئی چیز گھڑے، وہ بنتی ہے بدعت۔ تو اس لیے یہ دوسرے نقطہ کو ذہن میں رکھ لو۔ تیسرا، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جب تراویح شروع کی تو صحابہ نے پوچھا، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدع، کہ جی اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت۔ کہتے ہیں دیکھا نا، سمجھ آ گئی بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ اس سے انہوں نے لیا بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ تو اس لیے یاد رکھو یہاں پر بھی دھوکہ ہے، حضرت عمر کا فعل بدعت بنتا ہی نہیں، اور اس کی وجہ ہے تین۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تراویح نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں، تو نفس تراویح کا ثبوت آپ سے ہے، اور اتنا لمبا ہے کہ عشاء سے شروع کی، صحابہ کہتے ہیں سحری بھی ختم ہونے والی تھی کہ ہمیں تو خطرہ پڑ گیا کہ سحری کا وقت بھی ملے گا یا نہیں۔ تو 3 دن تک باجماعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے پڑھی، آپ نے پڑھوائی، تو پھر بدعت کیسے ہوگی؟ نعمت البدع کا کیا معنی ہے؟ تو ثابت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریق، یہ ہوگا سنت، اور اسی پر لازم عمل کرنا ہے۔ علیکم، تم پہ لازم ہے، اور بدعت کے بارے میں ایاکم وہ محدثات الامور، اور صحابہ کے طریقے کے بارے میں علیکم، بدعات کے بارے میں ایاکم۔ ادھر خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا اور بدعات کے قریب نہیں جانا۔ تو پیغمبر کریم نے خود فرق کر دیا کہ فاروق اعظم کا عمل بدعت بن سکتا ہی نہیں، کیا بدعت ہے ہی نہیں، کہ سونی بدعت تھے، کوجی بدعت کدھر گئی؟ بدعت حسنہ کیا تھے، سیئہ کیا، وہ تو بدعت ہی نہیں۔ باقی رہ گیا لفظ کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اصول کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، صحابہ کی اتباع، اس پہ اللہ راضی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس اصول قرآنی کے اس کو بدعت کہنا یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، جہاں لفظ جہاں بدعت آئے تو وہاں ذہن شرعی بدعت کی طرف نہیں جاتا، یہ شرعی بدعت نہیں بنتی، لغوی بدعت ہے، اور لغوی بدعت تو بدیع السماوات والارض بھی ہے، آسمان بھی پہلے نہیں تھے، اللہ نے نئے سرے سے بنائے۔ ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر کے لیے بھی بدعا کا لفظ آ گیا۔ تو جس معنی میں آسمان و زمین کے لیے بدیع کا لفظ آیا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ پر بدیع کا لفظ بولا گیا، ان کی خلق اور پیدا کرنے پر اور پیغمبر کریم پر ما کنت بدعا من الرسل لغوی لحاظ سے بولا گیا۔ اسی لحاظ سے نعمت البدع یہ بھی لغوی معنی ہے، اس کو شرعی معنی میں لینا قرآن کے بھی خلاف ہے اور پیغمبر کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ پھر ایک اور کہتے ہیں جی من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہتے ہیں جو اسلام میں اچھی بدعت جاری کرے، سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجر، جو اسلام میں کوئی اچھی بدعت
جاری کرے تو اس کا ثواب اس کو ہوگا جو عمل کریں گے، ان کا ثواب